آج کل ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اور اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس کا سمجھتے ہیں، وہ بچوں کو کبھی نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے۔ اگر ماں کہے بولے سونے دو ان کو، چھوڑو بس، ان کو تنگ نہ کیا کرو، یعنی الٹا روکتے ہیں کہ نہ اٹھاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا خامند وہ ہے جو بیوی سوئے جگا کے تہجد پڑھائے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو خامند کو تہجد میں مجبور کر کے تہجد پڑھائے۔ یہ کہنے نہیں سونے تو بچوں کو نماز کو کچھ نہ کہو، وہ گالیاں بک رہے ہوں، وہ بکواس کر رہے ہوں، وہ ہمسایوں سے لڑ رہے ہوں، وہ پتھر مار رہے ہیں، اور چھوڑو بچے ہیں سمجھ جائیں گے، ان کو چوکیں گے تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے اولادیں برباد و تباہ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی میں اعتراض نہیں کرتا، اللہ مجھے اعتراض سے بچائے۔ آج آپ کسی کالج میں چلے جائیں، کسی بھی پاکستان کا، ہندوستان کا، کسی بھی ملک کے کالج میں جائیں، وہاں جتنے بچے ہیں نا پڑھنے والے، کوئی بی اے کر رہا ہے، کوئی ایم اے کر رہا ہے، کوئی محفل کر رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹری کر رہا ہے، ان سے کہیں کہ ہمیں سے دعائے قنوت سنا دو، کسی کو آتی ہے؟ جب دعائے قنوت ہی نہیں آتی تو وتر کیا پڑھتے ہوں گے؟ آپ کے ملک میں ایک بہت بڑے مشہور لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، یعنی ان کا ایک ورلڈ فیمس آدمی ہے، وہ اتفاق سے ایک اجلاس میں ان کو کہا گیا کہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھو، اس کو قل هو اللہ احد نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ، انا للہ و انا الیہ، اور کیا کہہ سکتے؟ یعنی اتنا تعلیم یافتہ آدمی قل هو اللہ احد جب پڑھ نہیں سکتا، وہ نماز کیا پڑھتا ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ اچھا زیادہ دور نہ جائیں، آج آپ اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہیں کہ ذرا مہربانی کر کے مجھے پوری نماز تو سناؤ، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نیت کیسے کریں گے، فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، مستحبات کیا ہوتے ہیں، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، قعدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، ذرا اس کو کہیں کہ پوری نماز مجھے سنائیں، دیکھیں اس کو آتی ہے نماز۔ جب خامد کو نہیں آتی تو بیوی کو کہاں سے آتی ہوگی؟ جب خامد ہی نہیں پڑھتا تو بیوی کیوں پڑھے گی جی؟ وہ تو ساری رات 2 بجے تک ڈش پہ بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد سوئیں گے، صبح 7 بجے اٹھیں گے، ناشتہ کر کے دفتر چلے جائیں گے۔ صاحب بہادر، دفتر یاد ہے، فائلیں یاد ہیں، قرآن نہیں یاد۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے کہ آدمی کہے میں مسلمان ہوں اور اس کو قرآن نہ آتا ہو، قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو۔ پتہ ہے قرآن صحابہ کیسے پڑھانے کہ وہ تو عرب تھے نا، عربی زبان جاننے والے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے 2.5 سال میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے۔ وہ تو 1 گھنٹے میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ وجہ کیا، معنی کیا ہے کہ میں ہر حکم پر عمل کرتا تھا، پھر آگے پڑھتا تھا۔ زبانی کلامی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں نا آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور سجدے کر رہا ہے قبروں پہ، اور یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی، یا داتا، یا فلان، تو یہ ایاک نعبد کا ترجمہ یہی ہے کہ ہر بات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سجدہ قبروں پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہے جب وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے، فالج کا اٹیک بھی ہو چکا تھا، جوانی تو ہم نے ان کی نہیں دیکھی۔ ویسے دعا کریں اب ان کے جو ایک ہی بیٹے باقی ہیں پیر جی عطاء المہیمن، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، وہ بیمار ہیں، اور باقی تو 3 بیٹے حضرت کے فوت ہو گئے، عطاء المنعم بھی، عطاء المحسن بھی، اور عطاء المومن بھی۔ اب یہ سب سے چھوٹے ہیں عطاء المہیمن۔ تو شاہ جی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مولوی مکی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ لوگ سنتے سنتے مر جائیں گے، عمل شمل کوئی نہیں کرتا۔
میں نے کہا حضرت پھر چھوڑ دیں، کہنے لگے یہ چھوڑو گے تو اور ہلاکت و جہنم ہے، تم تو کرتے رہو نا، تمہارا ثواب تو کہیں نہیں گیا، نہ کریں عمل، تمہارا ثواب تو کہیں نہیں جا رہا نا، تم تو لگے رہو نا۔ انبیاء کی لوگوں نے نہیں سنی تو انبیاء نے تبلیغ چھوڑ دی، مکے والوں نے پتھر مارے تو حضور نے تبلیغ چھوڑ دی، مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا، حضور نے تبلیغ چھوڑ دی، طائف والوں نے آپ کے پاؤں لہو لہان کر دیے مار مار کے پتھر، آپ نے تبلیغ چھوڑ دی۔ آپ لگے رہیں، آپ اپنا کام کریں، ان کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة